حسینہ واجد کی حکومت 15 سال کے بعد ختم. 300 مسلمانوں کے خون رنگ لے آئے اور حسینہ واجد کی حکومت گرا ڈالی. بنگلہ دیش میں اس وقت فوجی نظام آ چکا ہے. فوج نے کمانڈ سنبھال لی ہے. وہ جس نے مسلمانوں کو الگ کیا تھا، مجیب الرحمان، اس کا مجسمہ توڑ دیا گیا. حسینہ واجد کی تصاویریں اٹھا کر پھینک دی گئی. بنگلہ دیشی آخر کار کامیاب ہو گئی. جی ہاں ناظرین، آپ سے آج بات کریں گے کہ جو لے کر آئے ہیں تبدیلی بنگلہ دیش والے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. وہاں پر جو اسٹوڈنٹ نے دھرنا دیا ہوا تھا، مظاہرہ کیا ہوا تھا، 300 سے زائد بنگلہ دیشی مسلمان بھائی شہید ہو چکے تھے. حسینہ واجد کی ظالم حکومت نے وہاں پر مسلمانوں کو ایسے کاٹا کہ جیسے قربانی پر جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. اتنا ظلم تو کشمیر میں بھی نہیں ہوتا. مقبوضہ کشمیر میں بھی اتنے کم دنوں میں اتنے زیادہ مسلمانوں کو شہید نہیں کیا جاتا جتنا کہ حسینہ واجد کی فاسٹ حکومت نے وہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا. لیکن آخر کار وہاں کے مسلمانوں کا خون رنگ لے آیا. وہ پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں، لگے رہے اور 15 سال کے بعد حسینہ واجد کی حکومت گرا ڈالی. بنگلہ دیش کے نوجوان، بوڑھے، بچے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جا کر قبضہ کر لیا. پھر آرمی چیف حرکت میں آئے. انہوں نے حسینہ واجد کو 45 منٹ کا ٹائم دیا کہ تمہارے پاس 45 منٹ ہے، اپنا جلدی سے جلدی استعفیٰ دے دو. اس نے تو اپنا حسینہ واجد اتنی ڈرپوک نکلی کہ اپنا بیان ریکارڈ بھی نہیں کروایا اور فوجی جہاز لیا اور بھارت بھاگ گئی. جہاں کا خمیر وہیں جا پہنچا. جی ہاں، حسینہ واجد کے خلاف بنگلہ دیش کے لوگ اس لیے بھی تھے کہ ان کے تعلقات بھارت سے بہت اچھے تھے، کیونکہ ان کے والد مجیب الرحمان، جن کو غدار بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 2 مسلمان بھائیوں کو آپس میں سے جدا کر دیا. جی ہاں، وہی مجیب الرحمان جس نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا. تب بھی لوگ کہتے تھے یہ بندہ غدار ہے، انڈیا کی، ہندوستان کی باتوں میں آ کر یہ پاکستان کو توڑ رہا ہے. لیکن تب لوگ نہیں جانے. لیکن اب 2024 میں لوگ جان چکے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی فیملی بنگلہ دیش کے لیے کوئی اچھے کارآمد ثابت نہیں ہے. یہ تو غلام ہیں ہندوستان کے. ہاں، ابھی حسینہ واجد کی حکومت گری ہی ہے. اس کے جہاز کو بھارت میں مکمل طور پر پروٹوکول دیا گیا. لیکن وہیں پر مودی میڈیا، انڈیا کی میڈیا چلانا شروع ہو گئی کہ اس کے پیچھے ISI ہے. یعنی کہ بنگلہ دیش میں جو فوجی حکومت اس وقت رائج ہے، اس کے پیچھے ISI ہے. اب کیا کرے بھائی، بلی کی دوڑ تو دوڑتی رہے گی. اب انہوں نے اپنے آپ کو سیو تو کرنا ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کے ان جوانوں کو جو ڈٹے رہے اور 15 سال جو قبضہ کیا ہوا تھا حسینہ واجد کی فاش حکومت نے بنگلہ دیش کے اوپر، اس سے آزادی حاصل کی. وہ جو 300 مسلمان شہید ہوئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں حسینہ واجد کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہاں پر ان 300 شہداء کی تصویر لگائی جائے. آرمی چیف کا بیان آیا بنگلہ دیش کے وقار الزماں کا. اس نے کہا کہ ہمیں حسینہ واجد کی طرف سے آرڈر دیا گیا کہ چاہے جتنا بھی خون بہانا پڑے بہا دو، کسی کی پرواہ نہ کرو، مار ڈالو سب کو. لیکن آرمی چیف، اس نے عوام سے محبت کا اظہار کیا. اسے پتہ ہے کہ عوام اب انقلاب لا چکی ہے. وہ قوم جو 300 خون دے کر بھی، قربانیاں دے کر بھی ڈری نہیں، کیا وہ میرے اور 5,000 یا 10,000 مارنے سے ڈر جائے گی؟
نہیں ڈرے گی۔ وہاں کا آرمی چیف عقل مند نکلا اور اس نے کہا نہیں، میں اپنی عوام کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، گولی نہیں کروں گا، اسٹیٹ فائر نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے وہاں پر مارشل لا لگا دیا اور کہا کہ ابھی عبوری حکومت فوج کی بنے گی، اور عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ عوام اس وقت مکمل تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عوام اور فوج کا یہ ملک ہے، ہم مل کر یہ فوج ملک چلائیں گے۔ ابھی میرے جو بنگلہ دیشی بھائی جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے ان سے گزارش ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اب توڑ پھوڑ نہ کریں۔ مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی، ہمیں پتہ ہے بنگلہ دیش میں، لیکن وہ جو 300 مسلمان شہید ہوا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ تھینک یو۔